like to welcome you once again, my dear students. اچھا برا تو نہیں مناتے جب میں آپ کو my dear students کہتا ہوں. میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ ہی کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس لیے میں آپ کو کبھی اسٹوڈنٹ بھی کہتا ہوں, کبھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین بھی کہتا ہوں, کبھی مینیجرز بھی کہتا ہوں, کبھی مائی انٹرپرینورز آف پاکستان. اور مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیے یہاں بھی ہمیں کوالٹی کو انٹروڈیوس کرنا ہے کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹ. کراسبی کی فلاسفی, کراسبی کی ڈیفینیشن. ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں اکیلا ہی اگر کانسیپٹ ڈیلیور کرتا رہوں, اچھا میں تو یہ پچھلے کئی سالوں سے, کئی ڈیکیڈ سے پڑھ ہی رہا ہوں. کنفارمنس ٹو ریکوائرمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ لرن کرنے. اسی لیے لوکل ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ کوشش کرتا ہوں کہ پھر مختلف سیکٹر سے آپ کے سامنے ایگزامپلس رکھی جائیں, اور پھر جب آپ لرن کر رہے ہیں یہ ایگزامپل تو پھر دیکھیے اسٹوڈنٹس ہی کہلائیں گے نا. میں اپنے آپ کو بھی اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. I learn from students. I would like to study and maybe some learn new concepts. خاص طور پر جب میں انٹرنیشنل ٹرپس پر جاتا ہوں تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں 3 دن یا 4 دن یا 5 دن کی ٹریننگ دینی ہے, ڈلیور کرنی ہے, تو کہیں کو موقع مل جائے ایک آدھ دن خود کسی دوسرے کی ٹریننگ اٹینڈ کرنے کا, کوئی نیا کانسیپٹ, کوئی نیا کورس پڑھنے کا, کوئی نیا ٹاپک لرن کرنے کا, تو میں بھی پھر اس پرسپیکٹو میں اسٹوڈنٹ ہوں. کوالٹی از اے جرنی. یو کیپ آن لرننگ, یو کیپ آن امپروونگ. تو برا نہ منائیے گا, میں سب سے پہلے سیشن کے آغاز میں آپ کی اٹینشن فوکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو کہیں ادھر ادھر باہر کسی اور جگہ پر مینٹلی انٹلیکچولی موجود ہوتے ہیں, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کہہ کر پھر میں ان کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سب لوگ تیار ہیں؟ تو آئیے پھر کراسبی کی بات ہو رہی تھی اور کراسبی کی فلاسفی کو ہم ذرا کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ہم نے یہ کہا تھا نمبر 1 کنفارمنس ٹو دی ریکوائرمنٹ. یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے کراسبی کی کوالٹی کی, اور پہلا پرنسپل, پہلا ایبسولوٹ بھی یہی تھا کہ صاحب گڈنس کی گفٹ کی بات نہ کیجیے ہم سے. ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں, ہم نے اگر 10 روپے دیے ہیں تو ہمیں بھی کوالٹی کا پین ملنا چاہیے. ہم نے اگر آپ کو 1000 روپے دیا ہے, ہماری کوالٹی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ میٹ ہونی چاہیے. اور ہاں, اگر ہم نے آپ کو ڈائمنڈ اور جول والا پین مانگا ہے تو آپ اس ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کیجیے. تو جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ اپنے سامنے رکھیے. اچھا پھر ایک اور, کاسٹ آف کوالٹی کے پرسپیکٹو میں کیا کانسیپٹ تھا جو ہم نے لرن کیا کراسبی سے؟ کچھ ذہن میں آیا کہ بھائی صاحب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے, اٹ از فری. ایوری آرگنائزیشن, ایوری انسٹیٹیوشن, ایوری سپلائر, ایوری پروڈیوسر, ایوری مینوفیکچرر, may it be manufacturing, may it be service, may it be IT, software, may it be educational institution, hospitals, government institutions. Every institution, please keep in mind whatever the requirement of your citizens, whatever the requirements of your students, whatever the requirements of your patients, whatever the requirements of your customers are, they need to be fulfilled. They should conform to those requirements. نہیں تو پھر اس کی کاسٹ ہے, اور وہ کاسٹ کسٹمر کیوں پے کرے؟ ایگزامپل دی تھی نا میں نے, رانگ تھنگس ڈن ان دا رانگ وے, رانگ تھنگس ڈن ان دا رائٹ وے. بجلی کا بل پرنٹر نے پرنٹ تو کیا, طریقہ تو ٹھیک تھا, مگر جو بل پرنٹ ہو کر گھر آیا تو اس پہ 500 روپے کی بجائے 50,000 کا بل تھا. رانگ تھنگ ڈن ان دا رائٹ وے, ڈلیور بھی ہو گیا, مگر اس پہ تو بجلی بن کے گر پڑا. کس کا قصور ہے؟ سپلائر کا. تیسری چیز کیا تھی؟ وی ڈو دا رائٹ تھنگ ان دا رانگ وے. اور چوتھی کیا چیز ہے؟ اینڈ دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن
right thing in the right way, in the right perspective, first time and every time. ہاں وہ کاسٹ جو ہے وہ کسٹمر کو بیئر کرنی ہے, کسٹمر اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے. اس کے لیے پھر دوسرا ایبسولوٹ کراسبی نے کیا کہا تھا مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, کچھ ذہن میں آیا؟ نوٹس دیکھیے ذرا. ہم ایک سٹیپ آگے موو کیے, کوالٹی اپریزل سسٹم سے, کوالٹی کنٹرول سسٹم سے. ہم نے کہا کہ نہیں, کراسبی نے کہا نہیں, کہ اگر آپ کو کنفارمنگ لاٹ بنانی ہے, اگر آپ کو اپنی کوالٹی امپروو کرنی ہے, جیسے جورین نے کہا تھا کوالٹی امپروو کیجئے, فائن. سو ٹو امپروو دی کوالٹی اینڈ ٹو سیٹسفائی دی کسٹمر اینڈ ٹو برنگ ڈاؤن دا کاسٹ آف پروڈکشن, دا سسٹم شوڈ بی پریونٹیو سسٹم. Sit down in advance of time, think about it. Where do goes things wrong? Why things go wrong? Is it a machine problem? Is it a methodology problem? Is it a material problem? Is it a management problem? اور پھر مجھے کہنے دیجئے, is it a milieu problem? میں نے milieu کا لفظ استعمال کیا ہے, MILIEU, انوائرمنٹ. اس اسمبلی ہال کا, اس کلاس روم کا ٹیمپریچر اتنا گرم ہے, سر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کنسنٹریشن سے آپ کی بات سنیں, یہاں تو سفوکیشن ہے اندر. اب جب سفوکیشن ہوگی, سٹریس ہوگا, تو کیا خیال ہے, کوالٹی کی تھنکنگ, کوالٹی کی لرننگ ہوگی, کوالٹی کی ورکنگ ہوگی؟ آئی اگری ود یو, نہیں ہوگی, کوالٹی ڈاؤن ہو جائے گی. تو کراسبی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پھر ایسا سسٹم ڈیولپ کیجئے, کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, کہ جو پریونٹیو ہو. ٹھیک ہے صاحب, تو کوالٹی ایشورنس کی پھر بات سامنے آنے لگی. تو ان دو پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد اب ہم تیسرا اور چوتھا پوائنٹ دیکھنا چاہیں گے کہ کراسبی کے تیسرے اور چوتھے پوائنٹ میں کیا میسج ہمارے لیے ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن آف کورس ہیز ٹو گو اپ, فائن, لیکن ان کا کہنا یہ ہے جی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ ہوگا. بڑا مشکل اسٹینڈرڈ ہے. کیا مطلب زیرو ڈیفیکٹ؟ کہ جو چیزیں آپ بنا رہے ہیں, جو گڈس پروڈیوس ہو رہی ہیں, ہم نے کہا تھا نا کہ ڈیفیکٹو اینڈ کریکٹو, ایسے پروڈکٹس جو کنفارمنگ ہیں اور ایسے پروڈکٹ جو نان کنفارمنگ ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نان کنفارمنگ پروڈکٹ کی تعداد یا نان کنفارمنگ پروڈکٹ کی پروڈکشن زیرو ہونی چاہیے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ہمیں یہ جو ویریشن ہے, جو wrong things being done in the wrong way, wrong things done in the right way, right things being done in the wrong way. شپمنٹ آئی تو صحیح, لیٹ آئی, 2 گھنٹے لیبر بیٹھی رہی, بجلی استعمال ہوئی, پیسے تو ہم ان کو دیں گے, کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ڈیفیکٹو. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ رائٹ تھنگس شوڈ بی ڈن ان دا رائٹ وے, فرسٹ ٹائم اینڈ ایوری ٹائم. اینڈ وین یو ول ڈو دیٹ, and that is the level of your performance, that is the way of doing things at the operation floor, at the middle management floor and at the top floor. اس لیے کہ ٹاپ مینجمنٹ بھی پھر جو پلان بنائے, جو گول سیٹ کرے, they should take care that is it requirement according to the customer. کون کسٹمر؟ انویسٹر کسٹمر. اس لیے کہ ان کا آبجیکٹو تو ڈالر ویلیو ہے نا, کوئی حرج نہیں. تو پھر وہ زیرو ڈیفیکٹ اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو گول سیٹ ہوا ہے اس کے مطابق آپریشن کی پرفارمنس ہو, ڈیفیکٹو پروڈکٹ کم بنے, کاسٹ آف پروڈکشن مت بڑھے, سپلائی صحیح وقت پہ آئیں, ڈلیوری صحیح وقت پہ جائیں, کسٹمر ہیپی ہو, کیش فلو صحیح ہو, پرائس صحیح سیٹ ہو, پروفٹیبلٹی بڑھے گی,
بورڈ آف ڈائریکٹرز میں چیف ایگزیکٹو کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی. زیرو ڈیفیکٹ. اور چوتھا پوائنٹ جو کراسبی نے ہمارے سامنے پیش کیا, that the measurement of quality is the price of non-conformance. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ کوالٹی پروڈکٹ پروڈیوس کرنے میں, کوالٹی لیکچر ڈلیور کرنے میں, کوالٹی سروسز پرووائڈ کرنے میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے, یہ غلط بات ہے. کسٹمر آیا ہوٹل کے اندر, اس نے کھانے کے لیے آرڈر پلیس کیا, تو آپ نے جو بھی مینیو کے مطابق پرائس سیٹ کی ہے وہ تو کسٹمر کے آنے سے پہلے آپ نے کی ہے. اس میں آپ نے را مٹیریل کے پیسے بھی ڈالے ہیں, اس میں آپ نے کوکنگ کے پیسے بھی ڈالے ہیں, اس میں آپ نے سوئی گیس کے پیسے بھی ڈالے ہیں, اس میں آپ نے بجلی کے پیسے بھی ڈالے ہیں. اگر وہ ایئر کنڈیشن ریسٹورینٹ ہے تو آپ نے وہ بھی اوور ہیڈز اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے فرنیچر جو آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے بھی اوور ہیڈز ڈالے ہوئے ہیں. آپ نے سبھی کچھ اس پرائس پیکج کے اندر شامل کر کے مینیو کے اوپر پرائس پرنٹ کی ہے. کسٹمر نے اس کے مطابق ہی آرڈر پلیس کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر آپ اس کو ان کوکڈ فوڈ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو ٹھنڈی فوڈ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کو ایک ایسا ویٹر جس کے کپڑے گندے ہیں اس کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ اے سی کو کیوں آپ نے ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ صاحب وہ آج سروس ہونے گیا تھا؟ تو ہمارا قصور تو نہیں ہے. نان کنفارمنس. تو کوالٹی ڈلیور کرنے کے لیے دی پریشر از آن دی سپلائر, ناٹ آن دی کسٹمر. کسٹمر تو کہتا ہے آپ مجھ سے پریمیم پرائس مانگیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے کہا اس پروڈکٹ کی قیمت 10 روپے, میں نے آپ کو 10 روپے دیے. آپ نے کہا اس کھانے کی قیمت 300 روپے, میں نے آپ کو 300 روپے دیے. لیکن 300 روپے جب میں نے آپ کو پے کیے تو میں نے اس لیے تو نہیں کہ پلیٹیں اس کی گندی ہوں, نیپکن جو ہے وہ صحیح طرح سے پلیس نہ ہو, انوائرمنٹ ٹھیک نہ ہو. میں نے آپ کو یہ جو موٹر سائیکل خریدا تھا وہ اس لیے تو نہیں خریدا تھا کہ میں پہلے دن ہی لے جاؤں تو اس کی چین جو ہے وہ ٹوٹ جائے. میں نے یہ جو گاڑی خریدی تھی, آپریٹر آپ کے اس وقت چائے پی رہے تھے جب اس کے سکرو کس رہے تھے, اور جیسے ہی میں شو روم سے گاڑی لے کر نکلا اس میں سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگی. تو آپ کہتے صاحب نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو انسانی غلطی ہے. انسان تو ہیومن از دیئر ٹو ارن. کراسبی کا کہنا صاحب نہیں, یہ غلط بات ہے. غلطیاں ساری جو ہیں وہ آپ کریں اور اس کی قیمت جو ہے وہ کسٹمر پے کرے. وائی؟ بڑی سیدھی سی بات ہے. دیکھیے ویسٹرن کلچر ہے, میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا ہے, مجھے 1 روپے کی چیز ملنی چاہیے. تو ان کی سپلائرز کی بات بھی کراسبی کی سمجھ میں آئی کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, کہ وہ جو آپریٹر اسمبلی لائن پہ کھڑا اس کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں تھا, وہ ریلیکس تھا. کون ہے جی کسٹمر, ٹھیک ہے, یہ ہم نے سیٹ کے سکرو کسنے تھے وہ ہم بھول گئے, اور جیسے ہی ڈرائیور نے انجن آن کر کے گاڑی سٹارٹ کی تو سکرو ڈھیلے پڑ گئے اور وہ سیٹ جو ہے وہ آگے سٹیئرنگ کے اندر آ کے لگی. ایکسیڈنٹ سے تو ہم بچ گئے, لیکن صاحب وہ معاف کیجیے گا ذرا غلطی ہو گئی. کیوں یہ غلطی ہوئی؟ یہ جو آپ ایرر اور ڈیفیکٹس کو ایزیوم کرتے ہیں یہ ہوں گی, یو آر ایڈنگ دا کاسٹ آن کوالٹی. تو یہاں سے پھر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کانسیپٹ آ رہا ہے, وڈ یو لائک ٹو میجر what are those costs which are being incurred, which are being caused not because of the customer requirement, they are being caused because of your negligent behavior, because of your lack of attention, because of your non-professional attitude. کسٹمر کو کیا پتا ہے جی, بی سی ایس اور ایم سی ایس تو میں نے کیا ہوا ہے, سافٹ ویئر بنانا میں جانتا ہوں, یہ کیا, یہ تو دکاندار ہے, میڈیکل سٹور چلا رہا ہے, ہاں یہ سیٹ صاحب بن گئے ہیں, اسپننگ کی مل لگائی ہوئی ہے, ان کو سافٹ ویئر کا کیا پتا ہے. نو مائی اسٹوڈنٹس, نو, ہی از پیئنگ یو دا پرائس, یو گاٹ ٹو گیو ہم what he deserves for.
اور دیکھیے بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ اس نے تو آپ کو پیسے پورے پے کر دیے, آپ نے اس کو نان کنفارمنگ سسٹم دیا, پھر آپ نے کہا اچھا ہم کچھ اس میں اپنا سافٹ ویئر انجینئر بھیجتے ہیں جو بگز ہیں اس کو دور کرتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی سافٹ ویئر انجینئر دیکھے ہیں کہ اگر وہ سسٹم 5 کلائنٹس پر چل رہا ہے تو اس نے ایک کلائنٹ پہ جا کے اس بگز کو دور کر دیا, تو کہا صاحب بالکل ٹھیک چل رہا ہے, اور باقی 3 جو ہیں وہ اسی طرح کے اسی طرح رہے. ایٹیچیوڈ, یو آر ایڈنگ دا کاسٹ آن کوالٹی وچ از ناٹ دی کاسٹ آف پروڈکشن. تو کراسبی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جتنے نان کنفارمنگ طریقے ہیں, پلیز کم اپ ود اے کوالٹی ایشورنس سسٹم, اسٹاپ دیم, کریکٹ دیم, کلوز دیم, اینڈ ٹرائی ٹو ڈیولپ اے سسٹم ویئر دی ڈیفیکٹ ریٹ should go minimum, and the lowest. یہاں سے پھر ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یاد ہے میں نے آپ سے ایگزامپل شیئر کی تھی کہ میں اس کمپنی میں گیا ٹریننگ کے لیے, وہ 20-25 کا گروپ تھا, اور ان کا صاحب ہمارا کسٹمر کمپلینٹ ریٹ, اور یہ کمپنی ایسی تھی کہ جو اگر کسٹمر کمپلین کرتا تھا تو اس پروڈکٹ کی جو قیمت ہے یا اس لاٹ کی جو قیمت ہے, اس پوری لاٹ کے پیسے اس کسٹمر کو واپس کرتے تھے. ایسی بھی کمپنیاں ہیں. اور یہ جو کسٹمر کمپلینٹ ریٹ تھا ناٹ مور دین 7% اس وقت. ان کا صاحب ہم اس کو 5% پہ لانا چاہتے ہیں, اور یہ 2% ہم کم کر کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں, یہ 2% ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی ڈالر ویلیو کیا ہے؟ دیکھیے بات اب ڈالر کی ہو رہی ہے. ڈیمنگ نے ڈالر کی بات نہیں کی. ڈیمنگ کی تو بہت ایک لانگ سائٹڈ اپروچ تھی. وہ آپ نے مثال سنی ہوگی نا کہ نوشیروان کو کسی نے پوچھا, بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ فروٹ کا درخت لگا رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ کی عمر 70 سال تو ہو گئی ہے, اب 70 سال کی عمر میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. اس نے کہا ہاں بیٹا, ہاں نوجوان, ہم سے پہلوں نے فروٹ کے درخت لگائے, جو بھی فروٹ تھا اس کا فروٹ ہم نے کھایا. آج ہم فروٹ کا درخت لگا رہے ہیں, آنے والی نسلیں اس کا فروٹ کھائیں گی. ڈیمنگ کی اپروچ وہ ہے. اچھا پھر وہ اپروچ بعض اوقات نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتی, ٹھیک ہے, وزڈم ہے نا. ود دی پیسج آف ٹائم یو لرن فرام ایکسپیرینس. وہ ہیئر کمز دین کراسبی اینڈ جورین. جورین ذرا کم, کراسبی زیادہ آؤٹ اسپوکن. لک جینٹلمین, وائی زیرو ڈیفیکٹ؟ ہاؤ کین وی اچیو زیرو ڈیفیکٹ؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ جو 2% آپ کسٹمر کمپلین ریٹ کم کر رہے ہیں, واٹ از دی سیونگ؟ میں نے ان کے کوالٹی ایشورنس مینیجر سے پوچھا, آپ مجھے سیونگ بتائیے. وہ جو آپ 7% کسٹمر کمپلینٹ کو کتنے ملین روپے سال کے دے رہے ہیں؟ فرض کیجیے ان کا صاحب 5 ملین روپے. تو بھئی یہ 5 ملین جو ہے ایکچولی آپ کی پروفٹ تھی نا, ریونیو تھا یا پروفٹ تھا, جو بھی آپ کہنا چاہیں, اس میں سے آپ ان کو واپس کر رہے ہیں. اگر آپ 7 کی بجائے 5% پہ لائیں گے, کتنے پیسے مزید آپ سیو کریں گے؟ ان کا مے بی 2 ملین. تو 2 ملین روپے کسٹمر کمپلینٹ ریٹ کم ہونے سے آپ نے سیو کیے. فرض کیجیے اگر یہ کسٹمر کمپلینٹ ریٹ 1% پہ آ جائے, میں 1% کی بات کر لیتا ہوں, تو کتنے پیسے سیو کریں گے آپ؟ صاحب میں بھی 4 ملین. فائن. اب اس 4 ملین میں سے جو آپ کسٹمر کو اپنے غلط کاموں کی وجہ سے دے رہے تھے, اب اس 4 ملین میں سے آپ صرف 1 ملین امپلائیز کی ٹریننگ, ٹیکنیکل ٹریننگ, کوالٹی ٹریننگ, ایٹیچیوڈ ٹریننگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر دیجیے. 1 ملین. اور دیکھیے پھر آپ کیسے زیرو ڈیفیکٹ کی طرف نہیں جاتے. مائنڈ سیٹ چینج کیجیے. بات کچھ ان کی سمجھ میں آئی؟ اور میں نے اس کے باوجود یہ کہا کہ 1 ملین خرچ کر کے پھر بھی آپ 3 ملین سیو کر رہے ہوں گے. دیٹ از وٹ کراسبی از سیئنگ, کوالٹی از فری.
کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ وہ جو کاسٹ آپ کو آ رہی ہے وہ تو اس لیے آ رہی ہے کہ یو ڈوئنگ دا رانگ تھنگس اینڈ ان دا رانگ وے. یو ڈوئنگ دا رانگ تھنگس in the right way. You're doing the right things in the wrong way. Please stop them. کسٹمر کمپلین کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے پروڈکٹ صحیح طرح سے بنایا لیکن جو پروڈکٹ بنا وہ غلط تھا. میتھڈولوجی واز رائٹ, پروڈکٹ پروڈیوس واز رانگ. آپ نے وہ بھیج دیا, شپمنٹ کی کاسٹ بھی آئی, پھر وہ واپس آیا, اس کی کاسٹ بھی آئے گی. ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کتنی قسم کی کاسٹ ہیں. ابھی ہم نے اس کاسٹ کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا جو آپ کہتے ہیں کہ صاحب میرا امیج خراب ہو گیا. میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, یہ کیسی کمپنی ہے, میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے پین جیب میں لگایا ہوا تھا, اس کی انک لیک کر گئی, میری ساری جیب, میری ساری یہ قمیض جو بہت مہنگی تھی, یہ پرس جو میں نے پتہ نہیں کہاں سے منگوایا تھا, یہ بڑا برانڈڈ پرس تھا, اب وہ خراب ہو گیا. اس کی پرائس کون پے کرے گا؟ کس کی وجہ سے ہوا؟ کراسبی کا کہنا یہ ہے یہ اس سپلائر کی وجہ سے ہوا. اسٹوڈنٹ ہے, مانتے ہیں ہم, لیکن کیا اسٹوڈنٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں اس کے اپنے گروپ میں, اس کے اپنے کولیگس میں؟ کیا اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ پین بنانے والے, بال پوائنٹ بنانے والے ان کی انک لیک کرتے رہے اور یہ بیچارے ڈرائی کلینر کو پیسے خرچ کرتے رہے؟ نو, ناٹ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, نو. اچھا دیکھیے, اس کو بنانے والے بھی تو کچھ مینیجرز پھر آپ جیسے اور میرے جیسے ہی ہوں گے نا, جن کا مائنڈ سیٹ, جن کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز کسٹمر واز ناٹ رائٹ. تو اس پرسپیکٹو میں پھر جب زیرو ڈیفیکٹ کی بات ہوئی, نان کنفارمنس کی بات ہوئی, تو مائنڈ سیٹ چینج ہوا. کیا چینج ہوا؟ ان کا صاحب 3%? No. Let us change our thinking. We are producing 3 defective products out of 100. 97 conforming product. 3 product defective. کچھ کہتا ہے صاحب یہ تو بہت اچھی کوالٹی ہے. اچھا بائی دا وے, میں نے کچھ پاکستانی آرگنائزیشن بھی وزٹ کی لاہور کے پاس, سیالکوٹ میں, گجرانوالہ اور فیصل آباد میں, جو بعض اوقات یہ کہتے ہیں, یہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ صاحب ہمارے پروسیس کی کیپیبلٹی 60% 70% ہے. دیٹ از آل آور مشینری اینڈ میتھڈولوجی کین پروڈیوس. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آر یو ٹیلنگ می 40% آف دی مٹیریل, 40% آف دی پروڈکشن, 40% آف دی پروڈکٹیوٹی کو آپ ٹو بگن ود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں پائے گی؟ جب وہ 40% نہیں ہو پائے گی, آپ کا پروسیس اتنا کیپیبل ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کیپیبل؟ کیسے اس کو امپروو کیا جائے؟ تو مائنڈ سیٹ ہے. تو ابھی پھر ہم ایٹیچیوڈ کی بات کرتے ہیں کہ کاسٹ آف کوالٹی کو کیسے پھر امپروو کیا جائے ایٹیچیوڈ چینج کے ساتھ. آگے نا بات ایٹیچیوڈ کی. تو پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہی یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے آؤٹ آف 100 والا, کائنڈلی اس کو چینج کیجیے. اچھا صاحب, تو پھر کیا کریں؟ کین وی ڈیولپ اے مائنڈ سیٹ آف ڈیفیکٹو پروڈکٹس آؤٹ آف 1000؟ لیٹس ڈو دیٹ. وہ بھی انہوں نے اچیو کیا, وقت لگا, اچیو کیا. پھر اس اسٹینڈرڈ کو بھی انہوں نے ایکسلنس لیول بڑھایا. کیسے؟ ناؤ وی ہیو اے اسٹینڈرڈ وچ از نون ایز 6 سگما. We will not tolerate, we will not have defective products, wrong activities, more than 3, not out of 100, not out of 1000, out of 1 million. My dear students, out of 1 million. 6 سگما انہوں نے کر کے دکھایا. یہ ایک دن یا ایک مہینے یا ایک سال کی بات نہیں تھی. It took them 4 to 5 years. But they reached at that standard. اس کو انہوں نے ڈیزائن بھی کیا, گول بھی سیٹ کیے, میجر بھی کیا, امپروو بھی کیا, and ultimately they reached at a point کہ look gentlemen, ladies, whatever we are doing,
we will do in such a way, product produce کر رہے ہیں, chips produce کر رہے ہیں, مدر بورڈس پروڈیوس کر رہے ہیں, الیکٹرانک پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, موبائل فون پروڈیوس, وٹ ایور دے آر پروڈیوسنگ, 1 million activities, 1 million line of code, 1 million lectures of a professor. بڑا ٹف اسٹینڈرڈ ہے. 1 million brochures printed, 1 million cars produced, 1 million yards of fabric being produced, 1 million footballs being produced, 1 million shirts being produced. 3 سے زیادہ ڈیفیکٹو نہیں ہوں گی. کیسے نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا پوری ٹیم اس میں انوالو ہوگی, پورا سسٹم انوالو ہوگا, پروسیس کی امپروومنٹ ہوگی, پروڈکٹ کی امپروومنٹ ہوگی, ڈیزائن کی امپروومنٹ ہوگی, کنفارمنس کی امپروومنٹ ہوگی, پیپل کی امپروومنٹ ہوگی, پروڈکشن کی امپروومنٹ ہوگی, ڈالر کی بھی امپروومنٹ ہوگی. اٹس اے ٹوٹل سسٹم which of course came up from the concept of zero defect. تو my dear students, کراسبی کی اس پرسکرپشن کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جورین نے ایون اسٹیٹسٹیکل ٹول اور میتھڈالوجی کو اپنے سسٹم کے اندر انٹروڈیوس کیا. کراسبی نے بالکل ڈائریکٹ گفتگو کی اور فوکس کیا پروڈکشن پر, اور نان کنفارمنگ اور کنفارمنگ کے کانسیپٹ کو ریکوائرمنٹس کے اوپر فوکس کر کے, اور کہا کہ صاحب کوالٹی ایشورنس سسٹم لے کر آئیے, اس میں کوالٹی کے کانسیپٹ ہوں, پریونٹیو سسٹم ہو, ایٹیچیوڈ چینج ہو, اینڈ دس سسٹم شوڈ کیپ آن ڈیولپنگ ا اسٹینڈرڈ آف زیرو ڈیفیکٹ. اس پرسپیکٹو میں پھر سسٹم ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ بات ہو رہی ہے 70s, لیٹ 70s, ارلی 80s. مالکم بالرج جو سسٹم وہاں پر ڈیولپ ہوا, اس کے اندر بھی یہ ایبسولوٹس کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. اور پھر بزنس ریزلٹس کے اندر, یعنی انیبلرز ہیں, بزنس ریزلٹس ہیں. وہ سسٹم پرسپیکٹو کے اندر ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے, بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہ بات ڈائریکٹ ان کی سمجھ میں آئی کہ بھائی ڈالر اگر آپ نے بڑھانے, ٹاپ مینجمنٹ, ڈالر اگر آپ نے بڑھانے ہیں تو زیرو ڈیفیکٹ لے کر آئیے. مڈل مینجمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر آپ نے ڈالر سیو کرنے ہیں پروسیس کے اندر, پروڈکشن کے اندر, پروڈکشن پروسیس کے اندر, جس سے پروڈکٹ بن رہے ہیں, تو کوالٹی ایشورنس سسٹم لے کر آئیے, پریونشن کا سسٹم لے کر آئیے. یہ جو انسپیکشن ہے نا, اس کو کم سے کم کیجیے. وہاں سے بھی, بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ وہاں سے بھی پیسے سیو کیجیے. اور آپریشن فلور پر ان کو یہ میسج دیا گیا کہ دیکھیے صاحب, جو کچھ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے, کوشش کیجیے کہ پہلے ہی گو میں رائٹ پروڈکٹ فرسٹ ٹائم ان دا رائٹ وے بینگ پروڈیوسڈ. اور یہاں سے پھر آئیڈیا ایمرج ہوا کہ اچھا صاحب ٹھیک ہے, جس کا پرفارمنس اسٹینڈرڈ 10 مشینیں لگی ہوئی ہیں, جس ٹیم کا, جس انڈیویجل کا پرفارمنس اسٹینڈرڈ بہتر ہوگا, 100 پروڈکٹ بنانے یہ ٹارگیٹ ہے, لیکن 100 میں سے کنفارمنگ کتنے ہیں؟ جس کے 97 ہیں اس کو پرائز ملے گا. سو دیر واز اے کمپٹیشن اینڈ سم ہاؤ دی ایٹیچیوڈ واز چینج. سو دی کاسٹ آف کوالٹی فرام بینگ فیلور, کہ جی ٹھیک ہے کسٹمر شکایت کر دے گا, ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے, یہ فیلور ہے. پروڈکٹ کسٹمر کے پاس پہنچا, نان کنفارمنگ ہی چلا گیا, یا چلا گیا تو وہاں جا کے فیل کر گیا. آپ نے تو کہا ہم اس کے پیسے دے دیں گے, لیکن ہم ذرا اسٹڈی کرنا چاہیں گے. کراسبی کی اس ایکسپلینیشن کے بعد جورین نے بھی بات کی, لیکن کراسبی نے ذرا ڈائریکٹ انداز میں, آؤٹ اسپوکن انداز میں کاسٹ آف کوالٹی کی بات کی. ہم ذرا دیکھنا چاہیں گے پھر کیا واقعی اتنا فرق پڑتا ہے
ایک ایگزامپل تو میں نے آپ سے شیئر کی, لیکن یہاں جو ہم 3 سسٹمز کو کمپیئر کر رہے ہیں, پروڈکٹ فیل ہو گیا, پروڈکٹ کو آپ نے انسپیکٹ کر کے کنفارمنگ اور نان کنفارمنگ کو الگ الگ کر لیا, اور تیسرا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے ایسا ایک پریونشن سسٹم, ایک ایسا کوالٹی ایشورنس سسٹم ڈیولپ کیا کہ جو کچھ بنے پہلی ہی دفعہ صحیح بنے, صحیح ڈلیور ہو اور کسٹمر سیٹسفائی ہو. تو وہ بھی تو ایک سسٹم ہے نا. کراسبی کا کہنا یہ ہے کہ میجر دی کاسٹ آف کوالٹی. زبانی کلامی بات نہ کیجئے, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, پھر میں آگے چلنا چاہوں گا. کاسٹ آف کوالٹی, اس کانسیپٹ کو سمجھیے, یہ بہت انپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں اور آپ یہ کوالٹی کی فلسفی بیان کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں صاحب رہنے دیجئے, فلسفی ہمیں نہیں چاہیے. میں پھر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پھر وہ کسی ایگزامپل کو پک کریں. اس ایگزامپل کو پک کر کے جہاں نان کنفارمنگ سروس یا نان کنفارمنگ پروڈکٹ ڈلیور ہو رہا ہو, ایک اس کی کاسٹ نکالیے. دن میں کتنے پروڈکٹ بن رہے ہیں اس سے ملٹیپلائی کیجئے. ہفتے میں کتنے بن رہے ہیں, مہینے میں کتنے بن رہے ہیں, کتنی اماؤنٹ کمپنی کی خرچ ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تھی, غلط میتھڈالوجی کی وجہ سے, غلط پروسیس کی وجہ سے, لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے, لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے. ہاں, پھر آپ سی او کے ساتھ جا کے گفتگو کیجئے. اگر آپ اچھے کوالٹی مینیجر ہیں, اگر آپ اچھے سروس مینیجر ہیں, اگر آپ اینالیٹیکل اسکل کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ اس کو کنونس کیجئے, اسے بتائیے کہ صاحب دیکھیے کسٹمر نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 5000 شرٹس آپ نے بھیجنی ہے. ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ایسے کئی ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر, گارمنٹ سیکٹر کے اندر ہماری کمپنیاں ہیں. وی آر پراؤڈ آف دوز کمپنیز ہو آر ان دی ایکسپورٹ سیکٹر. پوری دنیا کے اچھے برانڈز, وہ ان سے جینز بھی بنواتے ہیں, ان سے شرٹس بھی بنواتے ہیں, کاسمیٹک کے پروڈکٹ بھی بنتے ہیں. لیکن دیکھیے ان کی ریکوائرمنٹس وہاں سے آتی ہیں. مثال کے طور پر, میں مثال لینے لگا تھا, مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اس شرٹ کو سٹچ کرتے ہوئے, اور یہاں تک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس شرٹ کو سٹچ کرتے ہوئے آپ ایک ایسا دھاگا استعمال کریں گے جس کے اندر 10 ٹویسٹ ہوں پر انچ. اچھا صاحب ایسا دھاگا؟ جی, کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے. 10 ٹویسٹ پر انچ وہ آپ کو دھاگا لانا ہے. اس شرٹ کو سٹچ کرتے ہوئے 1 سینٹی میٹر کے اندر 8 سٹچز ہونی چاہیے. What does that mean? اگر 1 سینٹی میٹر کے اندر 8 سٹچز نہیں ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ہمارا جو آپریٹر ہے وہ کہے سب کیا فرق پڑتا ہے, 1 سینٹی میٹر کی بجائے میں 4 سٹچز کر دوں, میرا کام جلدی ختم ہو جائے گا. بھائی جلدی جلدی پروڈکٹ بن جائے گا. بلکہ میرا خیال یہ ہے, اس کا اگر مینیجر کہے ہاں بھائی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے, تم زیادہ شرٹس بناؤ گے, اور کئی فیکٹریوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنے یونٹ آپ زیادہ پروڈیوس کریں آپ کو اتنے زیادہ پیسے ملتے ہیں. تو مینیجر بھی مائنڈ سیٹ فیلئر کا, آپریٹر بھی مائنڈ سیٹ فیلئر کا, یا لیک آف انٹرسٹ. شرٹس بن گئی. اب کسٹمر نے اس کو آڈٹ کیا اور کرتے, اور ان کا کہ صاحب ہم نے آپ سے کہا تھا ایک دھاگا آپ کا ٹھیک ہے 10 ٹویسٹ پر سینٹی میٹر یا پر انچ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, بٹ وین یو ور اسٹچنگ دیز شرٹس وی آسکڈ یو 8 stitches per centimeter, but what we see here is 6, 5. تو آپ اس سے آرگو کریں تو اس سے کیا فرق پڑے گا, ہم تو اس کو پیک کر دیں گے, کسٹمر پرچیز کر لے گا. وہ کہا نہیں صاحب ہماری ریپو آن سٹیک ہے, 8 ہم نے اسٹڈی کیا ہے, 8 stitches per centimeter
of a thread which has 10 twists per inch will produce a shirt which customer will use at least for 1 year and it will not be torn apart. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ, وہ MBA کا اسٹوڈنٹ, وہ شرٹ پہن کے کلاس میں چلا جائے, وہاں جا کر اسے کوئی پریزنٹیشن دینی پڑے یا کچھ ایکٹیویٹی کرنی پڑے اور پتا چلا کہ اس کی جناب شرٹ ہی نیچے سے پھٹ گئی, پوری کلاس کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی, وہ ہمارے برانڈ کو بے عزت کرے گا. نہیں صاحب, ہمیں یہ ایکسپٹ نہیں ہے. دیٹ از دی کانسپٹ وچ از بینگ ڈیولپڈ ناؤ اینڈ کراسبی از سیئنگ سپلائر کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ریکوائرمنٹس کے مطابق پروڈکٹ کو ڈلیور کریں. میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. جب یہ سسٹم ڈیولپ ہوئے تو جتنے سسٹم اس وقت کوالٹی مینجمنٹ سسٹم دنیا کے اندر اویلیبل ہیں, ان تمام سسٹمز کے اندر یہ بلٹ ان ریکوائرمنٹ ہے کہ کسٹمر اگر سپلائر کی فیکٹری میں جا کر وزٹ کرنا چاہے اور یہ دیکھنا چاہے کہ میرا پروڈکٹ کیسے بن رہا ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے, لیگلی اجازت ہونی چاہیے, پارٹ آف کانٹریکٹ ہونا چاہیے. بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے یہ. اب آپ کہیں گے صاحب پاکستان میں بھی یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ چینج ان ایٹیچیوڈ. چائے ضرور پیجئے, ضرور ریلیکس کیجئے, بٹ پلیز برنگ دیٹ مائنڈ سیٹ دیٹ وین یو آر ورکنگ, آپ کا جو کام ہے جب وہ کسٹمر کے پاس پہنچے تو کسٹمر یہ کہے, اوہ یہ کہاں بنا؟ وہ لیبل دیکھا, میڈ ان پاکستان, او ویری گڈ. پاکستانی ورکرز, پاکستانی مینیجرز, دے آر گریٹ, دے ہیو پروڈیوسڈ این ایکسلنٹ پروڈکٹ. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. بالکل ممکن ہے. اور ایسی کمپنیاں, ایسی آرگنائزیشنز, ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو رکھتے ہیں. لیکن دیکھیے دوسری طرف ایسا مائنڈ سیٹ بھی ہے ٹاپ مینجمنٹ کا, خاص طور پر جہاں صرف فوکس ڈالر پر ہے. ڈالر کمائے جاؤ, اپنے امپلائیز پر خرچ مت کرو. امپلائیز دیکھ رہے ہیں کہ سب پروفٹیبلٹی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے, شپمنٹ میں شپمنٹ جا رہی ہیں, سارا کپڑا, سیمنٹس, ساری گڈز ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. ڈالر کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں اگر پرابلم ہے تو یہ کہ امپلائیز کی کیسے ٹریننگ ہو, امپلائیز کو کیسے بینیفٹ ملے, امپلائیز کو کیسے بونس ملے, امپلائیز کو کیسے ریوارڈ ملے. اس میں قصور کس کا ہے؟ معاف کیجئے, مجھے کہنے دیجئے, پہلے قصور میرا ہے کہ میں نے یہ کانسیپٹ اسٹوڈنٹ کو دیا ہی نہیں, یا دینا شروع کیا تو کچھ 5-10 سالوں سے. جاپانیوں نے 56 سال پہلے سیکھا, امریکنوں نے 30 سال پہلے سیکھا, ہم نے 10 سال پہلے سیکھا, 12 سال پہلے. اور سیکھنے کے باوجود میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ کوالٹی مینیجرز کے ساتھ HR مینیجرز نے کوآپریٹ نہیں کیا, الائن نہیں ہوئے. کوالٹی مینیجر نے کہا صاحب ہم کسٹمر کو ٹھیک پروڈکٹ دیں گے, فائن, گڈ, ایکسٹرنل کسٹمر از ہیپی, بٹ وٹ اباؤٹ دی انٹرنل کسٹمر؟ اس کو کون خوش رکھے گا؟ اس کی تو ذمہ داری پھر HR مینیجر کی ہے نا. اور اگر HR مینیجر صرف ٹاپ مینجمنٹ کی طرف دیکھے کہ کہاں سے, کس طرح سے, کس امپلائی کی جیب کاٹ کے پیسے بچائے جائیں, کہیں دن میں اگر 3 مرتبہ ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی 2 مرتبہ کر دی گئی, کہیں اگر دوپہر کو کھانا سبسیڈائز تھا وہ سبسڈی ریموو کر دی گئی, کہیں انفلیشن بڑھی اور اینول انکریمنٹ ہونی تھی, وٹ ٹو اسپیک آف بائی اینول اور کوارٹرلی انکریمنٹ, وہ اینول انکریمنٹ, اور HR مینیجر کہا جی بس چیف صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے ہم سب کو ماننا ہے. HR مینیجر ہیز ٹو الاین ود کوالٹی مینیجر. وی نیڈ ٹو چینج آور مائنڈ. کوالٹی مینیجرز نے پاکستان کے اندر, آئی نو اٹ, ان کراچی,
in Shikarpur, in Kotri, Quetta, Khanewal, Multan, Lahore, Peshawar, everywhere, quality managers, they are conscious. رینالا خورد میں بھی جو فیکٹری ٹافیاں بناتی ہے وہ بھی کیئرفل ہے. سکھر میں بھی جو فیکٹری ٹافیاں بناتی ہے, گجرانوالہ میں بھی جو فیکٹری بچوں کے لیے سویٹس بناتی ہے وہ کیئرفل ہے. کوالٹی مینیجر. ایکسٹرنل, دیکھیے چلڈرن آر دیئر ایکسٹرنل کسٹمر. ایجوکیشن میں آ جائیے, پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا, کمپٹیشن ہوا. پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشنز, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, کوالٹی امپروو ہوئی. ہاسپٹلز, پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو آپ پرائیویٹائز کر دیجئے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ جہاں پر ڈیولپ ہو جائے گا کوالٹی امپروو ہو جائے گی. میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, وی آر پراؤڈ آف آور نادرا, ایٹ لیسٹ they are doing the best job. کوئی کمپلین ہوتی ہے سنتے ہیں, جو اچھی تعریف ہے وہ کرنی چاہیے, لیکن کوالٹی مینیجر کے ساتھ اگر ایچ آر مینیجر الائن ہو جائیں, اپنے امپلائیز کو خوش رکھیں. بھئی دیکھیے چھوٹا کیک ملا ہے, چھوٹے کو شیئر کر لیجئے. اب جب بڑا کیک آیا ہے اس کو بھی تو ذرا بڑا پیس دے دیجئے نا. آپ کو تو ایک کی بجائے 10 کیک آ رہے ہیں اور آپ امپلائی کو وہی چھوٹا پیس دے کے ٹرخا رہے ہیں. نو, ناٹ ایٹ آل. وہ واچ کر رہا ہے, اس کا دماغ بھی چل رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے. شیئر کر لیجئے, وہ آپ کو اپنا دل بھی دے گا, وہ آپ کو اپنا دماغ بھی دے گا, اپنے ہاتھ تو وہ دے ہی رہا ہے. یہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس کاسٹ آف کوالٹی. وہ پھر ڈیفیکٹ نہیں ہونے دے گا, وہ پھر ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرے گا, پھر کسٹمر سے کمپلین نہیں آئے گی, پھر آپ کے ڈالر بھی زیادہ آئیں گے. تو دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ بیلنس اسکور کارڈ فار ایگزامپل از اے ٹول. یو کیپ دی انٹرنل کسٹمر ہیپی, ہی ول کیپ دی پروسیس ہیپی, اینڈ ونس دی پروسیس از ہیپی, پروڈکشن پروسیس, کسٹمر ول بی ہیپی بیکاز ہی از گیٹنگ دا بیسٹ پروڈکٹ. اینڈ وین دا کسٹمر ول بی ہیپی, the top man will be happy because you will getting the more dollar. یہ پوری ایک چین ہے. اور ڈیمنگ نے بھی تو یہی کہا تھا نا, ڈیمنگ چین کیا تھی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھی. اور ڈیمنگ صاحب تو 50s میں کہہ گئے, بیلنس اسکور کارڈ تو ابھی آیا ہے اور ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر نے ڈیولپ کیا. لیکن چلیے دیر آید درست آید, پاکستان میں تو ابھی نہیں آیا. مائی ینگ مینیجرس, مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, we got to change our attitude. We are best. ہم نے کرکٹ میں شو نہیں کیا, ہم کر سکتے ہیں. ہم کرنے پہ آئیں تو گڈس بہترین ڈیلیور کر سکتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں ہیں, بہت ساری بہت سارے آئی ٹی مینیجرز. وی آر نو لیس دین اینی ادر کمپنی ان دا ورلڈ. تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کاسٹ آف کوالٹی کے پرسپیکٹو میں how can we reduce not the cost of production, how can we reduce the cost of unquality. کہتے ہیں ویسے کہتے تو ہیں cost of quality, لیکن ایکچولی وہ cost of unquality ہے جو ہونی نہیں چاہیے. تو اس کانسیپٹ کو لرن کرتے ہیں جورین اور کراسبی کو مکس کر کے. اس کو میں کہتا ہوں کوالٹی بائی ایٹیچیوڈ. فلسفی ہم نے لرن کر لی, تو آئیے پھر کوالٹی کیسے امپروو کی جائے. بائی برنگنگ اے مائنڈ سیٹ. لیٹس لرن دس. سب سے پہلے تو ہم ذرا انڈیویجل لیول پر, اپنی پرسنل لیول پر کوالٹی کی بات کریں. پہلا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ فیلور ایٹیچیوڈ. اچھا جی, آخر کچھ اسٹوڈنٹس نے فیل بھی تو ہونا ہے, تو چلو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, ہم پاس نہیں ہو سکیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا, کسی نے تو ہونا ہی ہے. ایٹیچیوڈ. وائی شوڈ یو بی دا ون؟ وائی شوڈ می بی دا ون؟ وائی ٹو فیل؟ somebody is suffering, somebody is paying the cost. آپ کہیں گے میں تو نہیں دے رہا,
آپ نہیں دے رہے تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, مائی ڈیئر ینگ مین اینڈ وومین, یور پیرنٹس آر پیئنگ, انسٹیٹیوشنز آر پیئنگ. پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں کے اندر ذرا کبھی کیلکولیٹ کر کے دیکھیے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے پر گورنمنٹ کتنے پیسے انویسٹ کر رہی ہے, اور جب وہ پاس نہیں ہوتا, میں اچھے گریڈ کی تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی, وہ پاس ہی نہیں ہوتا, somebody is paying the price. اچھا, پھر گورنمنٹ جو پیسے پے کر رہی ہے وہ کہاں سے؟ آسمان سے آ رہے ہیں. بھائی میرے, بہن میری, وہ آپ ہی کے یا میرے اسی سوسائٹی کے پیسے ہیں, ہمارے ہی ہیں. کاسٹ آف کوالٹی. تو فیلئر ایٹیچیوڈ کی کاسٹ سب سے زیادہ ہے. آپ نے ایک سیمسٹر پڑھا, آپ نے ایک آپریشن کروایا, آپ نے ایک پروڈکٹ خریدا, آپ نے ایک ہوٹل کو وزٹ کیا, یو پیڈ دا فل پرائس, یو ڈڈ ناٹ گیٹ اینی تھنگ ان ریٹرن. بگ پرائس, 100% فیلئر. لیکن یہ ایٹیچیوڈ تو ہوتا ہے. اچھا جی کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, نو پرابلم. دوسرا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ اپریزل ایٹیچیوڈ. ٹھیک ہے, انسپیکشن ہوگی, جب انسپیکشن ہونے لگے گی تو ہم ذرا ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگیں گے. وہ اسکولوں میں کسی زمانے میں کوئی انسپیکٹر کا کانسیپٹ ہوا کرتا تھا. پوچھئے ذرا کچھ ٹیچرز سے, خاص طور پر دیہات میں رہنے والے ہمارے طلبہ و طالبات, ان ٹیچرز کو, ابھی بھی شاید کچھ اسکولوں میں وہ کانسیپٹ ہو, جیسے کوئی انسپیکٹر آیا تحصیل سے یا ضلع سے, فوراً اٹینشن, اسکول بھی کلین ہو گیا, ڈیسک بھی کلین ہو گئے, اسٹوڈنٹ بھی پڑھنے لگے. جیسے وہ انسپیکٹر گیا, نہ پڑھائی نہ ڈیسک کلین. ہیڈ ماسٹر بھی شامل ہے, ٹیچرز بھی شامل ہیں, اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں. دیٹ از کالڈ اپریزل ایٹیچیوڈ. انسپیکٹ کر لیں گے. وی آر ٹرائنگ ٹو انسپیکٹ دی کوالٹی ان ٹو دی پروڈکٹ, دا کوالٹی ان ٹو دی سروس. ہاں, اگر یہ سسٹم کسٹمر کے پاس گیا اور اس نے کھول کے دیکھ لیا, اس نے کہا صاحب اس کو ذرا فنکشنلی آپریٹ کر کے دکھائیے, اور سارے فنکشن آپریٹ کر کے دکھائیے, انسپیکٹ کرے گا. بھائی ٹھیک ہے, اگر کوئی چیزیں کام نہیں کریں گی تو ہم اس کو کہہ دیں گے ہم انسان ہیں, اپریزل. لیکن کراسبی نے کیا کہا تھا؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اپریزل از ناٹ دی سسٹم, دا سسٹم از پریونشن, پریونٹیو ایٹیچیوڈ. یاد ہے میں نے آپ سے ایگزامپل شیئر کی تھی کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا وہ رجسٹرار سری لنکا میں, اس کو نزلہ زکام فلو تھا. پریونٹیو ایٹیچیوڈ, میں نے کہا بھائی ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ مجھے بھی دے دو. بعد میں اینٹی بایوٹک کھانے کی بجائے, اور پھر یہ تو میں پاکستان سے دور ہوں, یہاں مجھے ہاسپٹلائز ہونا پڑا تو اس کے تو بڑے پیسے لگیں گے. تو 10 پیسے کی ڈسپرین مجھے 10 روپے کی اینٹی بایوٹک سے سیو کر رہی ہے. اینڈ واٹ ٹو اسپیک آف 10,000 کی ہاسپٹلائزیشن. تو 10,000 فیلور ایٹیچیوڈ, 10 روپے انسپیکٹو ایٹیچیوڈ, اپریزل ایٹیچیوڈ, 10 پیسے پریونٹیو ایٹیچیوڈ. اور ایک چوتھا ایٹیچیوڈ بھی ہے جو کسی سسٹم میں مجھے ابھی نظر نہیں آیا, ڈیمنگ کی فلسفی میں موجود ہے, پریروگیٹو ایٹیچیوڈ. یہ کیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے. یہ کانسیپٹ یہ ہے, اچھا قرآن میں بھی ہے یہ کانسیپٹ. قرآن میں کیا کانسیپٹ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایکٹیویٹیز کو, ان کی پرفارمنس کو دیکھ کر سوچے گا, چیف ایگزیکٹو سوچے گا کہ میں ان کو یہ ریوارڈ دے دوں. جو بھی ریوارڈ ہوگا وہ ریوارڈ دے گا. ریوارڈ دینے کے بعد پھر قرآن کے مطابق, تفسیر کے مطابق, پھر وہ سوچے گا, اللہ تعالیٰ سوچے گا کہ بھئی انہوں نے تو پرفارمنس لیول, ایکسلنس کا لیول اتنا ہائی تھا ان کی ایکٹیویٹیز میں, ان کی لائف میں کوالٹی اتنی ہائی تھی, یہ جو میں ان کو ریوارڈ دے رہا ہوں یہ اس سے خوش بھی ہوں گے. حالانکہ دیکھیے چیف ایگزیکٹو کو یہ معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امپلائی, یہ سبارڈینیٹ یا اس کے تحت کام کرنے والے
اس کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے؟ انہوں نے کام کیا، میں نے ریوارڈ دے دیا. لیکن پریروگیٹو ایٹیچیوڈ از اللہ از آسکنگ that he would ask them, look gentlemen, look ladies, this is what I'm rewarding you on the basis of this excellence level. Are you happy with me? Raziyallahu anhum wa razu anhu. Prerogative attitude. کہ کاش چیف ایگزیکٹو جو ہے اس امپلائی سے، اس آپریٹر سے، اس مینیجر سے یہ پوچھے کہ بھائی تم نے کام تو بہت اچھا کیا ہے، ٹارگٹ بھی آن ٹائم تھا، گول بھی اچیو ہوا، پروفیٹیبلٹی بھی بہت تھی، پروڈکٹیوٹی بھی ہائی تھی، اور آپ کا ایٹیچیوڈ بھی بہت اچھا تھا، میں نے آپ کو یہ ریوارڈ دیا ہے. چیف ایگزیکٹو امپلائی سے پوچھ رہا ہے، تو میں آپ سے، اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امپلائی کو پھر یہ ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا پڑے گا. گھر میں آپ دیکھیے، جب آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، والدین آپ سے خوش ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی خوش ہیں، ہم نے آپ کو جو تعریف کی، آپ کو جو ریوارڈ دیا، دیٹ از پریروگیٹو ایٹیچیوڈ، دا بیسٹ ایٹیچیوڈ. کام تو دیکھیے، کام تو کرنا ہی ہے، لیکن کام اس طرح سے کیا جائے کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ تعریف کرے، اور تعریف بھی وہ ایسی کرے کہ وہ 10 نہیں، 20 نہیں، ہر جگہ پر وہ اس کی تعریف کرے. اور ایسی کمپنیاں ہیں، ایسے سپلائرز ہیں، اور ان سپلائرز کے اندر جو مینیجرز ہیں، پھر ان کی بھی بات کی جاتی ہے. اسی کو پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں کاسٹ آف کوالٹی کے پرسپیکٹو میں. وہ پروڈکٹ جو کسٹمر کے پاس پہنچ کر فیل کر گیا، پرنٹر ہے، آپ نے پرنٹر بنایا، پیکج کیا، شپ کر دیا، اسٹوڈنٹ کے پاس پہنچا، مینیجر کے پاس پہنچا، چلا ہی نہیں. آپ نے کہا جی وارنٹی کلیم لے لیجئے، ریپلیسمنٹ لے لیجئے. ایکسٹرنل فیلئر، اٹ فیلڈ ان دی ہینڈز آف دی ایکسٹرنل کسٹمر. سب سے زیادہ اس کی کاسٹ ہے. واپس آئے گا اس کی بھی کاسٹ ہے، ڈلیوری پھر ہوگی اس کی بھی کاسٹ ہے، وارنٹی کلیم دینا پڑے گا اس کی بھی کاسٹ ہے، جو ایموشنز ہرٹ ہوئی اس کی بھی کاسٹ ہے، اور وہ جو اس شخص کا اتنے دنوں کا کام رک گیا اس کی بھی کاسٹ ہے. سب سے زیادہ کاسٹ ایکسٹرنل فیلئر. انٹرنل فیلئر، پرنٹر بن گیا، سب کمپوننٹس اسمبل ہو گئے، ریڈی ٹو بی شپ، یو انسپیکٹڈ کنفارمنگ ورسز نان کنفارمنگ انٹرنلی. آلرائٹ، ابھی آپ نے کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو نہیں دیا، پروڈکشن فلور پہ موجود ہے. انٹرنلی ود ان یور ڈپارٹمنٹ، ڈیزائن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، انٹرنلی ود ان دی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ. آپ نے اس کو چیک کیا اور دیکھا کہ نہیں، اس کے اسکروز ٹائٹ نہیں ہے، اس کا جو ٹونر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی جو وہ ہے بال بیئرنگ ہے، ویل ہے، رولر ہے، وہ صحیح نہیں چل رہا. اس کی کاسٹ ایکسٹرنل فیلئر سے تو کم ہے، لیکن بہرحال اٹ از فیلنگ ان یور ہینڈس، اس سے زیادہ ہے. اور تیسری کاسٹ کیا ہے؟ اپریزل کاسٹ. اب کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ہاتھ میں آ گیا، وہاں اپنے انسپیکٹر رکھے ہوئے ہیں، ان کی کاسٹ ہے. اور دیکھیے کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر جو ہیں عموماً دے آر مور ایکسپیرینسڈ، مور میچور، مور نالجیبل، تنخواہ بھی ان کی زیادہ ہے. سب سے کم کاسٹ پریونشن کاسٹ ہے. اور اگر آپ اس کو کمپیئر کرنا چاہیں، لیٹ می شو یو ہاؤ اٹ از کمپیئرڈ. So the quality cost, my dear students, is considered to be any cost, preventive, inspective or appraisal, internal failure, external failure. These are all you need to put together to calculate the cost of quality. اور ہم اس میں لرن یہ کر رہے ہیں کہ preventive cost سب سے کم، appraisal cost اس سے زیادہ، فیلئر کاسٹ سب سے زیادہ. اور نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ان تینوں کے درمیان ریشو بتاؤں گا. بلیو می، آپ جب ریشو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اچھا، اتنے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، چاہے وہ پروڈکٹ
کمپنی کے اندر ہی فیل ہو گیا, ابھی ہم نے شپ نہیں کیا, ابھی وہ پیشنٹ سرجری روم سے نکلا ہی نہیں, وہیں پر وہ انسپیکشن کی گئی اور پتا چلا یہ ایشو بھی ہے, یہ ایشو بھی ہے, یہ ایشو بھی ہے. اینڈ وٹ ٹو اسپیک آف دی کاسٹ آف دی لائف آف دیٹ پیشنٹ, اس کی کاسٹ تو اس کے عزیز و اقارب سے پوچھیے نا, وہ آپ کو بتائے گا. اس پرسپیکٹو میں یہ جو کانسیپٹ ہے کاسٹ آف کوالٹی کا, بڑا انپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور بڑا سینسٹیو کانسیپٹ ہے. اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آئی ایم شیور ان یور لائف, ایٹ یور ہوم, in your office, in your organization, you will try to reduce the cost of quality. Each one of you will become the inspector of your own self-monitoring. Cost will go down. Productivity will go up. Profitability will go up. And your attitude will be good. The one who is receiving your services will also be good. Are you ready to develop that attitude? I'm sure you will be. It will reduce the stress. It will reduce the tension. You will be happy. I'll be happy. Society will be happy. Nation will be happy. And you should contribute to the happiness of the nation for our Pakistan. Until next session, Khuda Hafiz and good luck.